तजवीद क्लास दर्स नंबर 14 हदर और मश्क सूरतुल ज़िलज़ाल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा वअख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक अवहा लहा यौमइज़िन यस्दुरु अन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम यौमइज़िन यस्दुरु الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره। मश्क सूरतुल ज़िलज़ाल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। بسم الله الرحمن الرحيم। إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها بسم الله الرحمن الرحيم। إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله خالقنا الكريم. قاعدہ تمہید القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 6. سبق نمبر 6. دو زبر یعنی دو زبر تنوین کی مشق. با دو زبر بن، تا دو زبر تن، سا دو زبر ثن، جیم دو زبر جن، حا دو زبر حن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن، ذال دو زبر ذن، را دو زبر رن. را یہاں موٹی ہے کیونکہ اس کے اوپر دو زبر ہے. زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر صن. اس میں ہون نہیں لے، نو ہون گول ہو ورنہ غلط ہوگا. صاد صاد دو زبر صن، ضاد دو زبر ضن، طا دو زبر طن، ظا دو زبر ظن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون. ہونٹوں کو بالکل گول کرے، ہونٹوں کو باہر نکالے چونچ کی طرح. واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، حمزہ دو زبر ان، یا دو زبر ین. یہ اس کی جوڑ روا ہے. اب جوڑ کیسا ہوگا؟ با دو زبر، تا دو زبر، ثا دو زبر، جیم دو زبر. یہ جوڑ ہے. روا بن، تن، ثن، جن، حن، خن وغیرہ. اس میں آواز کو لمبا کرنا، آواز کو لمبی کرنا، جیسے اس طرح بن، تن، ثن. یہ صحیح نہیں ہے، یہ تجوید کے اصول کے خلاف ہے. صفت اس میں رہ جاتا ہے. اس میں نون ساکن یا تنوین میں آخر میں اس میں صفت توسط ہے. یہ لن عمر میں آتا ہے. لن عمر، لن عمر وہ حروف ہے جو صفت شدت اور صفت رخوت کے درمیان ہے. شدت میں آواز بند ہو جاتی ہے، رخوت میں آواز جاری ہوتی ہے، اور
توسط میں آواز نہ پوری طرح بند ہوتی ہے نہ پوری طرح آواز جاری ہوتی ہے، اس میں وہی صفت ہے لن عمر، یہ لن عمر میں آتا ہے۔ اب نیچے مشق، مشق جوڑ روا، طا پیش تو، واو دو زبر ون، تو ون، جوڑ کیسا ہوگا؟ طا پیش واو دو زبر، روا کیسا ہوگا؟ تو ون، وقفن کیسا ہوگا؟ ہوا، اس کو زیادہ لمبا نہ کرے، ہوا ایسا پڑھنا غلط ہے، یہاں سے مد اصلی ہے، ایک الف کے بعد اس کو لمبا کیا جائے گا، زیادہ نہیں۔ عین زیر عی، نون زبر ن، عین، با دو زبر بن، عنبن، وقفن، عنبا، طا زبر طا، با زبر با، طب، قاف دو زبر قن، طبقن، طا اور قاف دونوں موٹے حروف ہیں، اس میں زبان کی جڑ اور بیچ اوپر تالو کی طرف اٹھے گی۔ طا، طبقن، وقفن، طبقا، لام زیلی، با زبر با، لیبا، دال دو زبر دن، لیبدن، لیبدا، صحفا، صحفا، كفوا، كفوا، عملا، عملا، سبلا، سبلا، عجبا، عجبا، أحدا، أحدا، شططا، 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 دونوں کو موٹا پڑھیں گے، ایسے نہیں کہ ایک موٹا ہو جائے دوسرا باریک ہو جائے۔ شططا، كذبا، كذبا، رهقا، رهقا، را و قاف دونوں موٹے ہیں، رهقا، رهقا، حرسا، حرسا، شهبا، شهبا، رشدا، رشدا، رصدا، رصدا، هربا، هربا، دیکھو اوپر حرسن تھا یہاں ہربن ہے، تو ہا اور ہا کا فرق ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ وہاں بھی اپنے ہا پڑھا یہاں بھی ہا پڑھا، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہربن، ہربا، حطبا، حطبا، طا میں گل نہ ہو، حطوا، حطوبا ایسا نہیں، حطبا، غرقا، غرقا، یہ تین حروف موٹے ہیں، غرقا، غرقا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح با تجوید قرآن سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تجوید کے متعلق اہم باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سبق نمبر 6، دو زبر کی تنوین۔ آج تنوین پڑھیں گے، تنوین اور تنوین کا عمل۔ تنوین کیا ہے؟ قرآن مجید کے بعض لفظوں کے اخیر میں ساکن نون لکھا ہوا تو نہیں ہوتا، مگر تلفظ ساکن نون کا کیا جاتا ہے، مگر تلفظ ساکن نون کا کیا جاتا ہے۔ تجوید کے اصطلاح میں اسے تنوین یا نون تنوین کہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں انہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش کہا جاتا ہے، اور ان کی جگہ علامت لکھی جاتی ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو عربی میں تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر تنوین ہو اس کو منون کہتے ہیں۔ اگر حرف منون کے ساتھ الف، واو اور یا لکھی ہوئی ہو تو جوڑ کے وقت نہیں پڑھا جائے گا۔
حرف منون کے آخر میں غنہ آنی کیا جائے گا، غنہ زمانی نہیں ہوگا۔ بچوں کو شروع ہی سے صحیح تلفظ کا عادی بنانا چاہیے۔ اب نون ساکن اور تنوین میں کیا فرق ہے؟ نون ساکن اور تنوین میں بنیادی 4 فرق ہے۔ نون ساکن اور تنوین میں بنیادی 4 فرق ہے۔ نمبر 1، نون ساکن مرسوم ہوتا ہے، جیسے فمن، فا میم نون، فمن، نون کے پر سکون ہے، جبکہ تنوین مرسوم نہیں ہوتا، مرسوم یعنی لکھا ہوا نہیں ہوتا، اس کی جگہ علامت لکھی جاتی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، جیسے ابدن، بئیس، فقیر وغیرہ۔ نمبر 2، نون ساکن وقفاً وصلاً پڑھا جاتا ہے، جیسے فیقول ربی اکرمن، ومن کان سأنزل وغیرہ، جبکہ تنوین صرف وصلاً پڑھا جاتا ہے۔ مثلا احد، کل، اب احد اور کل کو وقفاً احد اور کل پڑھا جائے گا۔ نمبر 3، نون ساکن کلمہ کے درمیان اور آخر میں آتا ہے، مثلا ینظر الیک، نقول له کن، جبکہ تنوین صرف کلمہ کے آخر میں آئے گا، جیسے نار بباسط، کتاب وغیرہ۔ نمبر 4، نون ساکن کلمہ کے 3 قسموں اسم فعل حرف میں آتا ہے، جیسے انفسہم، ینصرون، من وغیرہ، جبکہ تنوین صرف اسم کے آخر میں آئے گا، جیسے عذاب۔ تو یہ نون ساکن اور تنوین کا فرق تھا بنیادی۔ باقی قاری صاحب نے لکھا ہے کہ تنوین کے ساتھ اگر الف، واو اور یا لکھی ہو تو یہ پڑھنے میں نہیں آتا، نہ اس میں جوڑ میں اس کا نام آئے گا اور نہ اس طرح پڑھنے میں ان کا نام آئے گا۔ تنوین کے بعد غنہ آنی ہوگا، غنہ زمانی نہیں ہوگا۔ یہ کیوں؟ غنہ زمانی وہ سبب چاہتا ہے، یہاں سبب نہیں ہے، اور باقی اخفاء کا مشق آگے آ رہا ہے، اس میں بچے اخفاء کر لیں گے، اخفاء کا طریقہ سیکھ لیں گے، لیکن یہاں جو نون ساکن کی جو صفت ہے، صفت توسط، تو وہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کی جوڑ کیسے کریں گے؟ با دو زبر بن، اور اس میں اس کو لمبا کرنا یعنی غنہ زمانی کرنا، با دو زبر بن، یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ صفت کی کمی آ گئی اس میں، اور بن کے شروع میں نون کی آواز آتی ہے، تو اس میں جو صفت ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ با دو زبر بن، تا دو زبر تن، ثا دو زبر ثن، جیم دو زبر جن، الی آخرہ، سارے اس طرح ہیں۔ اب میم با دو زبر بن، با نون زبر بن اور با دو زبر بن، اس کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، جیسے میم نون زبر من اور میم دو زبر من، یا میم نون زیر من یا میم دو زیر من، اور اسی طرح میم نون پیش من، میم دو پیش من، اس کی آواز ایک جیسی ہے۔ تو جس حرف پر علامت تنوین ہو وہ حرف منون کہلاتا ہے، منون۔
اب اس کا ایک جوڑ ہے، ایک روا ہے اور ایک جوڑ روا ہے. جوڑ کیسے ہوگا؟ جوڑ ایسے ہوگا، با دو زبر، تا دو زبر، تا دو زبر، جیم دو زبر، جس کی جوڑ ہے. روا کیسے ہوگا؟ بن، تن، ثن، جن. اب جوڑ روا کیسے ہوگا؟ با دو زبر بن، اس کے الف پڑھنا ہے. یہ بعض لوگ پڑھتے ہیں نا، نواقف لوگ پڑھتے ہیں کہ با الف دو زبر بن، تا الف دو زبر تن، تو یہ صحیح نہیں ہے. شروع میں کہا گیا کہ اس میں الف کا نام، واو کا نام یا کا نام نہیں لے جائے. جوڑ میں لکھا جائے گا لیکن اس میں جوڑ میں اس کا نام نہیں آئے گا. جوڑ کیسے کریں گے؟ جوڑ روا، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، سارے اسی طرح ہیں. نیچے مشق دیا ہے، تون، تون، عنبا، طبقا، لبدا، صحفا. اور تون کی جوڑ کیسے کریں گے؟ طا پیش، واو دو زبر، یہ اس کی جوڑ ہے. اب روا کیسے ہوگا؟ تون، یہ روا ہے. وقف کیسے ہوگا؟ قوا، یہ جوڑ کی تنوین الف سے بدل جائے گا. قوا، عنبا، عنبا، عین زیر، نون زبر، با دو زبر. روا کیسے ہوگا؟ عنبا. اب تون کی جوڑ کیسے ہوگا؟ جوڑ روا، طا پیش طو، واو دو زبر ون، طون، وقفا، طوا، عین زیر عی، نون زبر نا، عنا، با دو زبر بن، عنبا. جوڑ روا، یہ جوڑ روا ہے. وقف کیسے ہوگا؟ عنبا، طبقا، طبقا، لبدا، لبدا، صحفا، صحفا. سارا اسی طرح ہے. اب اگلے کلپ میں اس کا پورا سبق سن لیجیے. سبق نمبر 6، دو زبر کی مشق.